السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو شاد و آباد رکھے، ہر شر سے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ پھر سے آپ کی خدمت میں ایک انتہائی اہم، دلچسپ اور نادر واقعہ پیش کیا جاتا ہے جو آپ کے دلوں کو موہ لے اور آپ کے قلوب و اذہان کو منور کر دے۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رات کی بات ہے۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور مدینہ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ عشاء کے لیے مسجد تشریف لائے تو ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ اس تیر و تاریک رات میں لوگوں نے اپنے اپنے گھر میں ہی نماز ادا کر لی تھی، البتہ ایک صاحب مسجد کے ایک گوشے میں موجود تھے۔ اچانک بجلی چمکی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جوہر شراس پڑی۔ آپ علیہ السلام نے دیکھ کر کہا کہ قتادہ تم ہو؟ سیدنا حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے حبیب، میں قتادہ بن نعمان ہوں۔ قتادہ بن نعمان، تمام لوگ قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے سوچا کہ اس تاریک رات میں کوئی نہیں آ سکیں گے، لہٰذا مسجد کسی نہ کسی طرح میں پہنچوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جذبہ اخلاص سے بہت مسرور ہوئے، بہت زیادہ خوش ہوئے اور فرمایا کہ نماز کے بعد مجھ سے مل لینا۔ نماز کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھجور کی ٹیڑھی ٹہنی دی اور فرمایا کہ اسے سنبھال کر رکھنا، یہ تمہارے دائیں بائیں آگے اور پیچھے 10 ہاتھ تک روشنی دے گی۔ جب وہ گھر کی طرف چلے تو اس تنگ تاریک رات نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی لکڑی روشن قندیل بن گئی اور اسی کی روشنی میں سیدنا حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے منزل مقصود تک، اپنے گھر تک پہنچے۔ اب اخوات، آپ غور کر سکتے ہیں کہ یہ تو سراپا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا اور پھر حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت تھی۔ 17 رمضان سن 2 ہجری مطابق 13 مارچ 624 عیسوی بروز جمعہ بدر کا مارکہ پیش آیا۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان 313 نفوس قدسیہ میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوا جن کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے لفظوں میں جنت کی بشارت دی تھی۔ پھر ٹھیک اگلے سال 7 شوال سن 3 ہجری بمطابق 23 مارچ 625 عیسوی بروز سنیچر یعنی ہفتہ، اسلام و کفر اور حق و باطل کے درمیان دوسرا مارکہ احد پیش آیا، جس میں حیرت انگیز شجاعت و بصالت کا ثبوت دے رہے تھے سیدنا حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کہ کسی مشرک نے آنکھ پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ پر حملہ کر دیا۔ آنکھ باہر نکل لی اور باہر رگ کے ساتھ نکل کر کے لڑک گئی۔ لوگوں نے کہا کہ اس کا کاٹ دینا ہی بہتر ہے۔ سیدنا حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کر لوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قتادہ اسے مت کاٹو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اطہر سے، اپنے دست مبارک سے آنکھ کو اس کی جگہ لگا دیا اور دعا فرمائی، اللہم اکسہا جمالا،
اللہم اکسہا جمالا، اے اللہ اس آنکھ کو خوبصورت اور زیبائی بخش بنا دے، چنانچہ یہ آنکھ پہلے سے زیادہ خوبصورت اور روشن ہو گئی۔ سبحان اللہ، یقیناً یہ سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی جو آپ نے دیکھا، آپ کے ہاتھوں یہ ظاہر ہوا جو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں میں جاری کیا تھا۔ اسی طرح طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قتادہ کو ایک کمان عطا فرمائی تھی، آپ نے کمان عطا فرمائی تھی جس سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچاؤ کر رہے تھے۔ قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بے جگری کے ساتھ آپ کی حفاظت و صیانت میں لگے تھے کہ اچانک کسی مشرک کے تیر سے آگ کا ڈھیلا نکل آیا۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ اس ڈھیلے کو ہتھیلی میں لیے ہوئے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالت دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے، آپ کی مبارک آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور دعا کی الہی اس آنکھ کو ٹھیک کر دے۔ چنانچہ اس زمین و آسمان، اس چشم فلک نے دیکھا کہ وہ آنکھ پہلے سے زیادہ اچھی اور خوبصورت ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور سیدنا حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی۔ احباب و اخوات، اگر آپ کو یہ دلچسپ واقعہ اچھا لگا ہو، آپ کو پسند آیا ہو، تو میں گزارش کروں گا کہ کمنٹ کے ذریعے سے آپ اپنے تاثر کا اظہار فرمائیں اور پھر اسے شیئر بھی کریں اور اپنے دوست احباب، اپنے گھر والوں کو سنائیں تاکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، صحابہ اکرام کے کرامات اور آپ کی سیرت طیبہ کا علم ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔